نصر اللہ قریب. فرمایا ابھی تمہارے پر وہ حالات نہیں آئے جو پہلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں دو طرح کی مصیبتوں نے گھیرا بہت بری طرح سے. البأساء پہلے نمبر. البأساء یہ وہ معاشرتی لحاظ سے لوگوں کے تعلقات ختم ہو جانا، مالی مشکلات کا کھڑا ہو جانا، میل جول بند کر دینا، لین دین بند کرنا، بات چیت بند کرنا، ہر طرح سے تعلقات ختم. آپ اس کو سوشل بائیکاٹ کہہ سکتے ہیں. کاروباری لین دین نہیں کرنا، رشتہ ناطہ نہیں کرنا، کسی طرح سے ہم مدد نہیں کرنی، تنہا چھوڑ دو، بالکل مکمل طور پر خاموشی اور علیحدگی، کوئی رشتہ ناطہ نہیں سے کرنا. اور الضراء جسمانی تکلیف ہے، جسمانی طور پر بھی ستایا گیا، مارا پیٹا گیا بہت بری طرح سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت گھبرائے ہوئے ہو. پہلی امتوں میں ایسا بھی ہوا کہ کسی شخص کو ایمان کی وجہ سے پکڑ کے لایا جاتا ہے اور آرا لے کے اس کے سر کے اوپر چلا کے اس کے جسم کو یہاں سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ چیز اس کو ایمان سے نہیں روکتی تھی. کسی شخص کو پکڑ کے لایا جاتا ہے لوگوں کے درمیان، مسلمان ہوتا، اور لوہے کی کنگیاں بڑی بڑی لے کے اس کے جسم کے اوپر چلائی جاتی اور اس کا گوشت، اس کے جلد اور کھال اس کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، لیکن وہ بات شخص ایمان پر قائم رہتا. اس طرح کی تکلیفیں آئی. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے طرف وہ حالات نہیں آئے. مطلب یہ تھا ابھی آئیں گے، ابھی آئے نہیں آئیں گے. تو پہلے لوگوں پر ایسے حالات آئے، ایمان والے اور نبی اللہ سے دعائیں کرنے لگے یا اللہ وہ تیری مدد کب آئے گی، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں سے مدد کا وعدہ کیا ہوا تھا ہر امت میں، ہر نبی کے ساتھ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ پہلے کا فیصلہ کر رکھا ہے، سب کر چکا ہے فیصلہ پہلے اپنے رسولوں کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے. کیا انہم لہم المنصورون، ان کی مدد ضرور ہوگی اور ہمارا جند، ہمارا لشکر ہی جیتے گا. اللہ کا وعدہ. اب وہ یہی کہہ رہی ہے اللہ وہ جو ہماری جیت کب ہوگی، ہماری مدد کب آئے گی. اللہ نے ساتھ الا ان نصر اللہ قریب، اس بات پہ یقین کر لو اللہ کی مدد قریب ہے. تو جنگ احزاب میں مسلمانوں کا اشارہ اسی طرف تھا. جب وہ لشکر دیکھے کہا یہ تو اللہ نے وہ جو کہا تھا کہ تمہیں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، تم نے جوڑے جاؤ گے، یہ باقی یار وہ دیکھو وہ بات ہو گئی. اللہ نے بالکل سچ کہا تھا. اور ساتھ یہ بھی دل میں یقین آ گیا بھی جس اللہ نے کہا تھا کہ تم آزمائے جاؤ گے، جھنجھوڑے جاؤ گے پہلی امتوں کی طرح، وہ وقت آ گیا. اللہ نے وہاں یہ بھی کہا تھا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آنے والی ہے. اللہ تعالی اب ظاہری حالات کیا کہہ رہے ہیں، جو منافق وہی مسلمانوں کو اسی لیے بیوقوف کہتے تھے. جب ان سے کہا جاتا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تو کیا کہتے ہیں، بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. وہ ان کو بیوقوف یہ کہتے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتے، مکمل طور پر کسی دنیا کے تجربے پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین. جب یہ لشکر آئے ہیں، اللہ نے کہا تھا آزمائش ہوگی، وہ وقت آ گیا. اور اللہ نے کہا تھا آزمائش کے بعد مدد بھی آئے گی، تو اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. تو پھر ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا جب وہ لشکر آئے تھے تو کیا ہوا. ارسلنا علیہم ریحا مجنودا لم تروها، ہم نے ہوائیں بھیج کے اور اپنے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے یعنی فرشتے بھیج کے ہم نے تمہاری مدد کی. ہوائیں جھکڑ چلے، خیمے اڑ گئے، الٹ گئے، قیادت باغ میں شروع ہو گیا. ابو سفیان باغ رہا ہے، جس سے باغا جاتا ہے باغ و مکے جا کے ملیں گے. اکھڑ گئے، پاؤں اکھڑ گئے. یہ 10,000 کا لشکر کسی جنگی مزاحمت کے بغیر بھاگتا ہوا چلا گیا. اور اللہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں، اسی حوالے سے اللہ نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ. کافر اپنے اندر جو غصہ بھر کے آئے تھے نا، پنجابی میں کیا آتا ہے غصہ زیادہ کہتے ہیں کچیچیاں ہونی ہیں، وہ کچیچیاں لے کے واپس چلے گئے. اسی طرح اپنی بڑاس نکال نہیں سکے، اللہ نے واپس کر دیا. لم ينالوا خیرا، انہیں کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا، مسلمانوں کا کوئی نقصان کر نہیں سکے.
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے مسلمانوں کو جنگ سے بھی بچا لیا، جنگ بھی نہیں کرنا پڑی۔ یہ جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے وہ ان کی کمزوری دور کر دی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی تکلیف اور پریشانی وہ وقتی جو آئی تھی دور کر دی۔ 12,000 کے قریب دشمن جمع ہے، 12,000، اندر سے منافقوں کا خطرہ الگ ہے، دنیا بھر سے مسلمان کٹے ہوئے، کہیں سے کوئی مدد دینے والا نہیں ہے۔ آج زلزلے آتے ہیں کسی ملک میں، سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر میں پکار اٹھ جاتی ہے، یہ وہاں زلزلہ آ گیا، وہاں طوفان آ گیا، وہاں یہ ہو گیا، دنیا پہنچے، حکومتیں وابلہ کرتے ہیں ہماری مدد کو پہنچو، پورا ملک تباہی کے تانے پر ہے، جہاز پہنچتے ہیں، امدادی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں، وہاں کوئی پہنچنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا زمین کے اوپر، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں تھا، کوئی ان کی بات پر کان دھرنے والا نہیں تھا۔ ہاں تھا سارے جہانوں کا رب تھا جو ان کے امروں ہی کو نہیں دیکھ رہا تھا، ان کے دلوں کی کیفیات کو بھی جان رہا تھا۔ تو یہ جو تسلیم و رضا ہے اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اور راضی ہو جانا، اللہ کی باتوں اور وعدوں پر یقین کر لینا، اس چیز نے مسلمانوں کی ظاہری کمزوری تھی کہ نہیں؟ کوئی کمزوری تھے مسلمان؟ 12,000 کے سامنے یہ مدینہ ریاست کیا تھی؟ وہ ان شہر میں جا کے اس کو پوری ریاست کو کھنڈر بنا کے وہاں موجود سب لوگوں کو قتل کر کے پورے مکانوں مکینوں کو ملیا میڑ کر کے چلے جاتے تھے، کون پوچھنے والا تھا؟ کوئی ایسا نہیں تھا۔ لیکن تسلیم و رضا، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی باتوں کا یقین، اللہ کے فیصلوں پر ایمان، اللہ کے احکام پر دل جمعی سے عمل۔ اور دیکھیں عملی صورتحال کیا تھی مسلمانوں کی، عملی صورتحال صحیح بخاری میں حدیث ہے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھاگے آئے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بیڑا غرق کر دے، انہوں نے اتنا کام میں مصروف کر دیا آج ہمیں کہ عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز تمہاری بھی رہ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت ان کافروں کے بارے میں بد دعا کی، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے ہمیں اتنا مشغول کر دیا کہ آج ہم عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکے۔ آپ نے پھر مغرب کا ٹائم ہونے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ آپ عملی صورتحال دیکھیں، ہم تو چھوٹے موٹے کاموں میں نمازوں کو کہتے چلو یار کوئی بات نہیں، شادی رکھی ہو تو نمازیں مس ہو جاتی ہیں، گھر میں شادی ہو نا تو ایک بزرگ نے لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا کہتے جی اب شادی ہمارے گھروں میں آتے ہیں، جو اچھے گھروں کی بات اللہ اور اس کے رسول کو رخصتیں بھیجیں، نمازوں کا بھی آگا پیچھے کوئی بات نہیں ایسی، بازاروں میں مارکیٹوں میں دکانوں میں شاپنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور جس دن شادی کا وہ تقریب ہو رہی ہوتی ہے دعوت و شادی میں آئے ہوئے مہمانوں اور میزبانوں کو نماز یاد نہیں ہوتی کہ نماز بھی کوئی کام کرنے والا ہے، جمعے ضائع جاتے ہیں شادی کی وجہ سے، لیکن وہاں نمازیں بھی ضائع نہیں ہوتی، عملی صورتحال بھی اس طرح، اور پیٹ خالی پتھر بندے ہوئے کام ہو رہے ہیں، 12,000 کا دشمن اتنا بڑا تعداد میں وہاں جمع ہے، لیکن عملی صورتحال دیکھیں، دل و ذہنوں اور دماغوں کی کیفیت دیکھیں۔ تو یہ مسلمانوں کی کمزوری دنیا بھر میں، دشمنوں کے سامنے ہمارا ہلکا پن، بے وقتی، ہماری اہمیت کوئی نہیں ہے، ہمارا وزن کوئی نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مشکل ہے، اور اس کا علاج قرآن نے جو تجویز کیا ہے وہ اللہ کی طرف دل کی گہرائی کے ساتھ توجہ کرنا، رجوع کرنا، اللہ رب العزت کے فیصلوں کو تسلیم کرنا اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ یہ جس طرح جب یہ صحیح معنوں میں ہو جائے گا، جب یہ صحیح معنوں میں اور اللہ کی مطلوبہ معیار پر کرنے کی کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جتنا جتنا اس معیار کے قریب چلتے چلے جائیں گے اتنا اتنا وزن بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا جتنا اس معیار سے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں اتنا وزن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو پہلی مشکل اور اس کا علاج یہ قرآن مجید میں ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا، دوسرا مسئلہ بھی پہلے سے جڑا ہوا ہی، جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کا تسلط اور غلبہ دنیا بھر میں، اور دنیا بھر میں ہی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر ان کا تسلط اور غلبہ، آپس میں کافر ملکوں کے مسائل اور معاملات کوئی ایسے خاص نظر نہیں آتے ہیں، ان کے بڑے بڑے اتحاد بن رہے ہیں، یورپی ممالک کے اتحاد بن گئے،
امریکہ کی ریاستوں کا اتحاد دیکھ رہے ہیں، اور بڑے آپس کے اندر ان کے لین دین کاروباری مفادات مشترکہ ہو جاتے ہیں۔ اصل میں مسلمانوں کے اوپر ان کا تسلط الغلبہ، یہ بھی ایک دور حاضر کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک وہ مسئلہ ہے جس نے پوری اسلامی دنیا کو مسائل کی دلدل بنایا ہوا ہے، پوری اسلامی دنیا کو۔ پھر دیکھیں ہمارے جو جن خطوں میں اسلامی حکومتیں ہیں وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہوتے ہیں، پیٹرول ہمارے پاس ہے، معدنیات ہمارے پاس ہے، سونے کے ذخائر ہمارے پاس ہے، کوئلے کے ذخائر ہمارے پاس ہے، لیکن کیا کس فائدے؟ اتنے بڑے بڑے ذخیرے اللہ نے ہمارے ملکوں کے اندر رکھے، لکڑی کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، بے نہ ختم ہونے والے جنگلات ہیں ہمارے پاس، لیکن صورتحال کیا ہے ہماری؟ کفار ہمارے اوپر چڑھے ہوئے، ہمارے کھاتے ہیں اور ہمیں جوتے مار رہے ہیں، ہمارے ملکوں سے ہماری وہاں کی ساری چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اور جوتے مار رہے ہیں، جوتے کی نوک پہ بیٹھے ہوئے۔ اور یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کے اس ایک بات نہیں، پوری جو امت مسلمہ کا وجود ہے اس کے ایک ایک حصے کو بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ کوئی کام دنیا میں کرنے کے قابل نہیں نظر آ رہا ہے۔ جہاں کہیں دنیا میں اس وقت کٹ رہے ہیں، مسلمان ہی کٹ رہے ہیں، پوری زمین پر آپ نظر جا کے دیکھیں۔ افغانستان کس کا ملک تھا؟ یہ عراق کس کا ملک تھا؟ فلسطین کن کا ہے؟ یہاں پاکستانی کو آنکھیں دکھاتے ہیں، یہ کن کا ہے؟ ملائیشیا میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ کن کا ہے؟ آپ دیکھیں ایران کے اندر وہ شیعہ اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، لیکن اصل میں وہاں حکومت تو اسلامی تھی نا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا، پارسیوں سے چھینا تھا۔ آگ پرستوں سے چھیننے والے کون تھے؟ مسلمانوں کا خطہ ہے، وہاں مسائل پیدا۔ جہاں جہاں بھی یہ کن کے خطے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ کشمیر کا تنازع، کشمیر کن کا ہے؟ مسلمان۔ وہاں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں ان کے خلاف وہ مسلمان ہیں وہاں کے، اور کرنے والے کافر ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے جہاں کہیں بھی آپ دیکھ رہے پوری دنیا کے اوپر، ابھی یہ نیپال میں کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے عرصے کے اندر، اور دوسرے علاقوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد کو کنٹینروں کے اندر بند کر کر کے آگ لگا دی گئی، کوئی پوچھنے والا ہوا؟ کسی ایک فرد کے خون کے بارے میں کوئی آواز بلند ہوئی؟ جلد سے لوز کر لینا، میں یہاں بات کر رہا ہوں، میں آپ سن رہے ہیں، باہر نکل کے کھڑے ہو کے ہم جلسہ کر لیں گے اور یہاں ٹائر جلا کے راستہ بلاک کر دیں گے، کیا ہوگا اس سے؟ اس سے کافروں کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا؟ وہ پڑا ہے پہلے۔ ہم نعرے مار لیں، جلسے کر لیں، جلوس کر لیں، جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی یہاں لمبے لمبے جناب ہم ساری جماعتیں مل کر، سیاسی اور دینی مل کر یہاں بہت بڑا ہجوم اکٹھا کر لیں، کیا ہوگا اس سے؟ کچھ ہوگا؟ یہ تو ہم کر رہے ہیں۔ کبھی ہم کدھر کو پورے کارواں لے کے جاتے ہیں، کبھی کدھر کو جاتے ہیں، کبھی کدھر رخ ہوتا ہے، کبھی کدھر ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے اس سے؟ کافروں کے صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا، پڑے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو علاج قرآن نے بتایا ہے وہ کریں گے تو فرق پڑے گا۔ قرآن نے اس کا بھی علاج کیا ہے۔ کفار کے تسلط اور غلبے سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، قرآن نے اس کو بتایا، اس کو واضح کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن سے، پہلے ہم نے پہلے مسئلے کے حوالے سے غزوہ احد سے مثال دی تھی، غزوہ خندق سے، اب یہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد کو آپ دیکھیں، مسلمانوں کو فتح ہوتے ہوتے بہت بڑی شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا، پھر بعد میں جو صورتحال اس شکست جو ہو رہی تھی اس کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پلڑا پھر غالب کر دیا۔ نتیجے میں کافروں کو فتح کے نتیجے میں جو کچھ ملنا چاہیے تھا وہ حاصل کر نہیں پائے، لیکن 1270 افراد شہید ہوئے یا اس سے زیادہ افراد، 70 یا اس سے زیادہ، کم از کم 70 لوگ شہید ہوئے، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے، تھوڑے بہت شدید زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی اڑ گئی، اللہ کے رسول تو شہید ہو گئے، اور اس خبر نے تو جیسے مسلمانوں کے وجود سے جان نکال دی، بیٹھے ہوئے سب اللہ کے رسول ہی شہید ہو گئے، اب زندگی کا کیا مزہ، بیٹھے ہوئے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے۔
پھر ایک نعرہ بلند ہوا، چلو بیٹھو، موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات پر اللہ کے رسول نے جان دے دی ہے ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مشن میں تم سب اپنی جانیں قربان کر دو۔ اس نعرے نے سب کو پھر زندہ کر دی، کھڑے ہو۔ اب جنگ ختم ہو گئی تو مسلمان ان کی پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ گھر گھر وہ شہید تھے، ہر گلی محلہ اس سے متاثر تھا۔ ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، ہمارا وہ علاقہ ہی تھا دروغے والے میں، جو ایک مسجد کی چھت گری، ایک ہی محلے کے وہ کوئی 35-40 لوگ اس چھت کے نیچے آ کے مر گئے، ہلاک فوت ہو گئے، اخباروں میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد وہ عید بھی آئی پھر، اور جی عید کے بعد تک بھی اس پورے محلے سے سوگ نہیں ختم ہوا، صفحہ ماتم اٹھی نہیں۔ وہ جس محلے میں واقع ہے اس کے ساتھ والے محلے کے بھی کچھ نوجوان جو دوسری مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ اس اتفاق سے وہ 2-4 نوجوان باپ بیٹا اسی مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے، دوسرے محلے سے آ گئے، اور ان میں سے بھی 4 لوگوں میں سے 3 اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ 2 محلے پورے اس سانے کی وجہ سے وہ کتنے ہفتے وہ سوگ سے باہر نہیں نکل سکے۔ تو یہ صورتحال مدینے کے اندر بھی تھی، 70 لوگ یا اس سے زیادہ لوگ، ہر گلی محلہ وہاں شہادتوں کی داستانی رقم ہو گئی تھی، پریشان اور حوصلہ نہیں پکڑ رکھتے تھے۔ اندر ایک سوال تھا بار بار، اللہ تعالیٰ جو دلوں کا بھید جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کہا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، دیکھو تم نے ان کا اپنے سے 2 گنا نقصان کیا تھا پہلے، ان کے بدل میں 70 مارے بھی تھے، 70 قید بھی کر لیے تھے، تمہارے 70 گئے نا، تو ان کا نقصان تم نے ڈبل کیا تھا، اس کے باوجود اب تمہیں اپنا نقصان ہضم نہیں کرا، برداشت کرنا۔ قلتم ان ھذا، کہہ رہے یہ کیسے ہے؟ یہ کافروں کو ہم پہ غلبہ ملا کیسے؟ ہم تو جیتے ہوئے تھے، ہم تو جیتے ہوئے تھے، یہ کیسے بازی کیسے پلٹ گئی؟ کافر ہم پر غالب کیسے آ گئے؟ یہی ہم بات کر رہے ہیں نا، کفار کا غلبہ کیوں؟ کفار غالب کیوں؟ تو وہاں کافروں کو غلبہ ملا، مسلمانوں میں 70 شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور اس کے علاوہ بڑی تکلیف، مسلمان بھول نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا، قل هو من عند انفسکم، کہہ دو کہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے، تمہاری غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ کفار کو جو تمہارے اوپر غلبہ ملا وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ملا، اور اس غلطی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی غلطی سب لوگوں نے نہیں کی تھی، ویسے وہ کرنے والے چند لوگ ہی تھے، لیکن اس کے اثرات پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ٹیلے کے اوپر 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، ان کو اس بات کا آپ نے سختی سے پابند کر دیا تھا کہ یہ جگہ تم نے نہیں چھوڑنی جب تک تمہیں دوبارہ ہمارا حکم نہ ملے، ہمیں فتح ملے اور ہم غنیمتیں اکٹھی کر رہے ہوں، یا ہمیں شکست ہو جائے اور درندے آ کے ہمیں نوچنے بھی لگ جائیں، جب تک میں تمہیں نہیں کہوں گا، میرا حکم نہیں ملے گا دوبارہ یہاں سے، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ تم نے ہماری فتح سے اور ہماری شکست سے، اور شکست بھی اس حد تک کہ درندے آ جائیں ہماری لاشوں کو نوچنا شروع کر دیں، اس وقت تک بھی میرا پیغام نہیں ملے گا، یہ جگہ تم نے نہیں چھوڑی۔ کتنا واضح حکم، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ نے فتح عطا کی، مسلمان کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کو پیچھے سے لپک رہے تھے، ان کا مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، میدان صاف ہو رہا تھا۔ خالد بن ولید اس جگہ کا چکر پہلے 2 دفعہ لگا چکے تھے کہ یہاں سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرے تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جب یہاں پہنچے دیکھا ہوگا تو لوگ پھر تیر انداز واپس چلے گئے، یہ دیکھے یہ کیا بنا، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں جنگی حکمت عملی کتنی مضبوط، واپس چلے گئے۔ بلاخر مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے فتح دے دی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے امیر نے کہا، 50 جو تیر انداز ان کے امیر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اللہ سے ڈرو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم میں بڑا تھی نا زبردست قسم کا حکم تھا، اس کا مقصد پورا ہو گیا، میدان صاف ہے سارے کا سارا،
کافر بھاگ گئے، نکل گئے، چلو ہم بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ بس یہ جگہ خالی ہونا تھی، یہاں لوگوں کی تعداد تیر انداز کم ہونا تھی، خالد بن ولید کو موقع مل گیا اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن مجید میں صاف کری یہ بات جو اللہ نے کہی پہلے، فرمایا میں نے آج پڑھی ہے سورہ آل عمران کی کہ قد اصبتم مثلی قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کفار کا غلبہ تمہارے اوپر تمہاری غلطی اور گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ غلطی اور گناہ کیا، اللہ نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ نے اپنی نصرت کا جو وعدہ کیا تھا نا پہلے کہ تمہاری مدد ہوگی، وہ اسی سورت میں پہلے ذکر ہے، وہ 3000 اور 5000، پہلے 3000 پھر 5000 کر دیا اللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ کی مدد کا وعدہ پورا ہو رہا تھا، تم ان کے پیچھے چڑھے جا رہے تھے اور ان کو کاٹ رہے تھے، تو کیا کہتے ہیں جس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹنا، تم ان کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، سادے اذ تحسونہم بإذنہ، اس کے اذن کے ساتھ کر رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، حتیٰ کہ تم نے اس کے بعد تھوڑی کمزوری دکھائی اور تم نے الامر جو حکم تھا، فرمان خاص، آپ گرامر جانتے خاص فرمان، وہی فرمان رسول جو اس ٹیلے پر کھڑے رہنے کے حوالے سے ہوا، اس کے بارے میں تم نے اختلاف کیا آپس میں، اللہ کے نبی کی یہ مراد تھی، اللہ کے نبی کی یہ مراد تھی، اور صحابہ کا وہ جو اختلاف تھا اور پھر اس کے بعد ٹیلے کو چھوڑنا تھا، اس کو علماء یہ کہتے ہیں وہ اجتہادی غلطی تھی صحابہ، ورنہ رسول اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کی یہ اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی، وہ پوری ہوگی، اب چلتے ہیں، ورنہ صحابہ دانستہ رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کا فرمان کوئی، یہ ہم کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہو جاتا ہے، اپنی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی پر مسلط کر دی، کسی پیر صاحب کی کر دی، کسی مجتہد کی کر دی، کسی فقیہ اور امام کی کر دی، حدیث کے اوپر اس کو ترجیح دے دی، ہم کر لیتے ہیں، صحابہ نہیں کرتے تھے ایسے۔ رضوان اللہ علیہ فرمان رسول وہ کیا کہتے ہیں، مصور کھیچ وہ رخشہ، اس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی، ادھر نہیں تھا ایسا، یہ اجتہادی تھا مسئلہ۔ بہرحال اس امر میں تمہارا اختلاف ہوا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جو تم پسند کرتے تھے اللہ نے تمہیں وہ دکھایا تو تم نے اس وقت نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تم نے نافرمانی کہا اللہ نے اس کو، جو اجتہادی طور پر بھی غلطی ہوئی تھی اس کو اللہ نے کیا کہا ہے، نافرمانی کی۔ اور کرنے والے کون ہیں، انصار و مہاجرین، دین کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کئی تھے جو دنیا کے طالب بن گئے تھے اور کئی آخرت ہی کے طالب تھے۔ ثم صرفکم عنہم، تم پہلے تو چڑھے ہوئے تھے ان کو بگا رہے تھے، پھر تمہاری اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ان سے پیچھے ڈالی، صرفکم عنہم، تمہیں اللہ نے ان سے پھیر دیا، جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں معاوضے میں کہا پانسا پلٹ گیا، جنگ کی صورتحال تبدیل ہو گئی، پہلے تم ان پر چڑھے ہوئے تھے غالب تھے اور اس کے بعد تم مغلوب ہو گئے اور تمہارے اوپر چڑھا ہے، تبدیلی آ گئی۔ لیبتلیکم، اللہ نے ایسا کیا تاکہ تمہیں امتحان میں ڈالے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور پھر اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا، بعد اللہ نے معاف کیا، اور معافی میں بھی صحابہ نے پھر اس کے بعد رسول اللہ سے محبت کے جو مظاہر پیش کیے تھا، ان مظاہر سے بھی اللہ تعالیٰ نے باقی لگتا ہے باقی لوگوں کی غلطی معاف کرتے ہیں۔ کیا کیا مظاہر تھے، الرحیق المختوم کے اندر جا کے پڑھی۔ اب یہاں سے جو نتیجہ ہم نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ جو تسلط اور غلبہ ہوا تھا کفار کا، اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ تمہاری اپنی نافرمانی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی نافرمانیاں جو ہے اللہ کے معاملات کے اندر، اللہ کی حکم عدولی، اور ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر ٹٹولے ذرا، ہم یہاں اپنا علاج کریں گے تو باقی لوگوں کو کریں گے نا۔ کفار کا غلبہ یہ ہماری اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے، پوری امت کی غلطیوں کی وجہ سے، ایک فرد کی غلطی نہیں ہے، ایک ملک کی غلطی نہیں ہے، ایک معاشرے کی نہیں، پورے معاشرے کی، اور معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ افراد ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بحث کیا، اسلام نے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے افراد کی اصلاح فرمائی، تربیت فرمائی، وہ طریقہ ہی ایسا تھا کہ افراد پر مشتمل ایک صالح معاشرہ قائم ہو گیا، اور وہ صالح معاشرہ ہی پھر اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کا ذریعہ بنا۔ غلطیاں نکالے،
اللہ کی نافرمانی دیکھیں کہاں کہاں ہے، کس کس معاملے کے اندر، انفرادی اور اجتماعی مالی معاملات کے اندر، خاندان اور یہ شادی بیاہ کے معاملات کے اندر بڑے بڑے مسائل۔ میں یہ غور کر رہا تھا، آج بھی ایک جگہ پہ پروگرام تھا ہمارا دارالفلاح ایک شادی حال میں، تو وہاں بات ہوتے ہوتے یہ سامنے کہ بہت ساری شادیاں ہم لوگوں کی ایسی ہیں، ہم ہیں مسلمان دعوے کے لحاظ سے کلمہ گو لوگ ہیں، تو شادی میں صرف اسلام خطبہ نکاح تک ہوتا ہے، اگر وہ بھی خطبہ نکاح مسنون ہو جاتا ہے، ورنہ رشتے کے انتخاب سے لے کر رخصتی اور اس کے بعد تک کے جتنے بھی رسومات ہیں ساری کی ساری، ان میں کہیں اسلام نظر نہیں آتا۔ شادی کا فنکشن ارینج کرنے کے اندر کہیں اسلام نہیں ہوتا، اور ایک شادی ہزاروں لاکھوں شادیاں اس طرح ہی ہو رہی ہیں، اسلام نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ حق مہر کی بات جب کرتے ہیں وہاں تو وہ کہتے شریف باندھ دیں، باقی ہر کام کیا شادی کے سلسلے میں حق مہر یہ شریعت ہے، حکم ہے، اور اس میں خزانے تک کی گنجائش موجود ہے، ایک خزانہ پورا بھی دے دے کوئی قرآن کے مطابق، لیکن اس کے بارے میں اتنی کنجوسی، چونکہ اللہ کا حکم ہے نا، وہ حق مہر اللہ کا حکم ہے، تو زیادہ تر لوگ اس میں انتہا درجے کے بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج آ کے اسلام اگر کچھ تھوڑا بہت ملتا ہے تو خطبہ نکاح میں ملتا ہے، اگر وہ کوئی مسنون خطبہ نکاح پڑھ دے، اگر خدا نہ خواستہ وہ نکاح کا خطبہ بھی مسنون نہیں ہے تو وہ بھی اسلام کیا، کہاں اسلام ہے؟ اور دیگر معاملات کرتے ہیں، کاروباری لین دین آپ دیکھیں، منڈیوں میں دکھ رہے ہیں، بازاروں کے اندر جا کے دیکھیں، ہماری کاروباری جو مراکز ہیں بڑے بڑے، کسی ایک میں جاتے آپ تھوڑی تحقیق کریں، پتہ چلے گا کہ کوئی اسلام نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ اگر کئی 100 دکانداروں میں سے 2-3 نکل رہے ہیں جو سارے معاملات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق دے کے چلتے ہیں، تو کیا ریشو ہوگی؟ تو وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں اپنے معاملات کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر، اور پھر یہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم سب لوگ، یہ ہماری ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جہاں جہاں یہ غلطیاں موجود ہیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنی، ان کو توجہ دلانا۔ یہ پروگرام کا مقصد بھی ہے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کو احساس دلائیں، توجہ دلائیں لوگوں کو اس بات کی طرف۔ کتنے لوگ محلے میں، کسی محلے میں کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں؟ سارے مسلمان ہی ویسے ہوتے ہیں نا کہنے کو، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی بھی محلے کے؟ ہماری کوئی ایک مسجد ہے اور وہاں کے آبادی لوگوں کی تعداد اس کے حوالے سے مسجدوں کی صورتحال کیا ہے؟ آخر وہ بے نماز لوگوں کو نماز کی طرف رغبت دلانا، یہ احساس دلوانا کہ آپ مسلمان ہیں، بھائی آپ نے اس مسلمانی کا دعویٰ کر رکھا ہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ جس میں نماز ہی نہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو اللہ کی نافرمانی یہ وجہ ہے کفار کے غلبے۔ تو نافرمانی کی جگہ پر اگر فرمانبرداری آ جائے، اطاعت آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ہمارا جو مسئلہ ہے دنیا بھر کا کفار کے غلبے والا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور احادیث کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب دنیا میں دوبارہ کافر مغلوب ہوں گے اور مسلمانوں کو غلبہ ملے گا تو وہ لوگ ہم جیسے نہیں ہوں گے۔ جس طرح امام مالک کا قول میں نے آپ کو بتایا، پہلے زمانے کے مسلمان تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ملا کر کافروں کے اوپر غلبہ دیا، مسلمان غالب ہوئے، تھوڑی تعداد کی وجہ سے ہوئے، کیا چیز تھی ان کے پاس؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، سورہ فتح کی آخر سے پہلی آیت۔ اور وہ صحابہ جو اس دین کے غلبے میں کام آئے ان کی تعریف کیا ہے؟ اگلی آیت پڑھیں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل۔ فرض نمازیں تو کیا، وہ تو نفلی نمازیں نہیں چھوڑ دیتے۔ جب دیکھو کوئی بندہ جب فارغ ہے، کوئی رکوع میں نظر آئے گا، کوئی سجدے کے نظر آئے گا، سجدے کر کر کے ماتھوں پر نشان پڑ گئے، اور مقصد کیا؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ جو فرائض سے بڑھ کر نفلوں کے اتنے عادی بن گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے کرم پر کیسے چھوڑے گا؟ یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا لشکر ہو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہمارا لشکر جیت کے رہے گا، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا جتھا ہی غالب آئے گا۔
اللہ کا جتھا جیت کے رہے گا، تعداد تھوڑی کیوں نہ ہو، اللہ اپنے جتھے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ تو بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، امام ابن تیمیہ 8ویں صدی ہجری کے اندر، جن کو بہت سارے لوگوں نے اس صدی کا مجدد بھی کہا ہے، اس صدی کے مجدد ہیں۔ ایک علاقے میں گئے، وہاں کوئی پیر صاحب تھے، بڑی شوق